جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تو بس اپنے دل کو مضبوط بنا لو اور اللہ پر یقین کرو کہ وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب تکلیف حد سے بڑھنے لگے اور آنسو پلکوں پر ٹھہرنے لگے، تو تب تم چپکے سے اپنے رب کو پکار لینا۔ تمہیں لگے کہ برسوں پرانا بوجھ دل سے اتر گیا، ایسا سکون محسوس ہوگا کہ جیسے ہر غم زندگی سے نکل گیا۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ رکھتا ہے، تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور اس کی رحمتوں کے منتظر رہیں۔ جس چیز کی طلب تمہیں تہجد کے قریب لے آئی ہے، تو وہ چیز اللہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑے گا، وہ نواز کے ہی رہے گا۔ اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کے کن پر کبھی شک نہ کرنا۔ اور اگر اللہ اس کو تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے، تو پھر کوئی بھی اس کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ تمہاری اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ، لیکن وہ تو اللہ ہے جس سے مانگا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں ہے۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ تو یقین رکھو کہ دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہیں جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے۔ جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدلتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ جب دل تھکنے لگے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کو آپ کی دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ آپ کے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ آپ کا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچنے والی ہے، اور وہ بھی کن کے معجزات کی صورت میں۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کی سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے اور وہی محبت ہے، وہی کن فایا کن کا مالک بھی۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ میں نے پل بھر میں زندگی کو بدلتے دیکھا ہے، میں نے دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرامات ہوتی دیکھی ہیں۔ سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہو جاتا، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے، بس تم انتظار کرو، اور تم بھی بہت جلد دعائیں قبول ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔
اپنی زندگی کو کرامات کی بدولت بدلتا دیکھو گے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے آزمائش کی آخری گھڑی ہو اور اس کے بعد جیت تمہاری ہو اور یہ تمہاری آخری جنگ ہو۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان ہزار گناہوں کے بعد بھی اس کی طرف پلٹتا ہے، پوٹی ہی صحیح اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی کچی پکی فریادیں اللہ کو بہت پیاری ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جاتی ہیں۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو وہ پوری توجہ سے تمہاری بات سنتا ہے، تو یہ مت سوچو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آنے والا، وہ ضرور بدلے گا تقدیر میں اور آزمائش ختم ہو جائے گی۔ تمہارا تو رب سے محبت کا دعویٰ تھا نا، تو پھر یہ آنسو کیسے؟ ابھی تو اس راہ کا ایک کانٹا چبھا ہے، ابھی تو آگ میں اترنا ہے، تم نے تو سنت ابراہیمی نبھانی ہے۔ رو لو پر اتنا بھی غم نہ کرو کہ اپنا مقصد ہی بھول جاؤ، مومن تو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھنا تم نے جو راستہ چنا ہے یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہاں پر تمہارا استقبال پھولوں سے نہیں ہونے والا۔ اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی، پر پہلے تمہیں خود کو اس کا سچا سپاہی ثابت کرنا ہوگا، پھر وہ رب بھی تمہارا اور اس کا رسول بھی، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی۔ توفیق کا دروازہ طلب کی کھٹکھٹاہٹ سے کھلتا ہے، تم طلب اور تڑپ سچی کر لو، عزم کر کے کھڑے ہو جاؤ، توفیق بھی ملے گی، راستے بھی کھلیں گے اور مدد بھی آئے گی۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو تمہارے درد کو جانتا ہے، وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا کہ اس کی کہی ہوئی ہر بات کے زبر کے ذرے میں بھی حکمت چھپی ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ جب منفی سوچیں دماغ پر حاوی ہونے لگے اور دل پریشان ہو تو اپنی زبان پر رب کا ذکر جاری رکھیں، استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرتے رہیں، آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ تھک چکے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو اس حالت میں نہیں ڈالے گا جسے آپ برداشت نہ کر سکیں۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے، سچی وہ تمہیں کبھی ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر کو آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے، اور اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا۔ بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، اور اس کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا، تو ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی اور بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو ہرا نہیں سکتی۔
پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر دیتا ہے، پھر تمہاری خر ادھوری کہانی کو مکمل کر دیتا ہے، آزمائش کے ذریعے بڑے پیار سے پھر یقین کا سفر سکھاتا ہے۔ جب انسان بے بسی کی حالت میں یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ یہ کب تک میرا نصیب، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، بس میری مدد بہت قریب ہے۔ اور اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار بیٹھو گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت۔ صبر تبھی آئے گا جب تم اللہ پر بے پناہ یقین رکھو گے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا، پہلے جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی خدا پر یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جائے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے دور نہیں کر سکتا، وہ ہر حال میں تم تک ضرور پہنچے گا۔ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اگر آپ دل پھیرنے کی یا آسان لفظوں میں ہدایت کی دعا اپنے لیے کرتے ہیں، تو یہ مان لیجئے کہ اللہ آپ کی مسلسل پکار کو سنتا ہے۔ بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کب تک اپنی بات پر قائم رہتا ہے۔ مانگا کیجئے، ضرور مانگیے، چاہے دنیاوی ضرورت ہی کیوں نہ ہو، بس مانگیے۔ وہ وحدہ لا شریک ذات اپنے بندے کے مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں بلکہ رب کی شان دیکھ کر مانگیے، وہ ضرور سنتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا شرف بھی عطا کرتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، مگر میں اس امید سے مانگ رہی ہوں تجھ سے کہ تو خالق ہے، دو جہان ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ سب کہتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں، مگر میں اس آس سے تیرے در پر آئی ہوں، تو وہ ہے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، تو برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ میرے گناہ اس قابل نہیں کہ معاف کیے جائیں، مگر میں تجھ سے اس امید سے مانگنے آئی ہوں کہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دیتا ہے۔ اگر مسلسل اسی دعا کو تم نماز میں بار بار مانگتے ہو تو یقین رکھو کہ اس دعا کا پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیری تو بس اللہ نے تمہاری دعائیں سننے کے لیے کی ہے۔ مجھ سے تو ہمیشہ سے تیار کھڑے ہیں تمہارے لیے، بات کن کی ہے، اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ اگر پھر بھی اداس ہو، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرو، کچھ صحیح بھی نہیں ہو رہا، تو دیکھو وہ رب تمہیں نہیں بھولا، دعا کا راستہ اس نے تمہیں دیا ہے۔ پھر بھی یقین رکھو دعا قبول ہوگی۔ یہ مشکل حالات زندگی کا ایک حصہ ہیں، پوری زندگی نہیں۔ دن اچھے بھی آتے ہیں اور آئیں گے بھی۔ کیا ہوا جو آنسو خشک ہو گئے ہیں؟ کیا ہوا جو الفاظ بھی نہیں ساتھ دیتے؟ وہ رب تو خاموشی بھی سنتا ہے۔ تو ایسے ہار مان کر مت بیٹھ جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ یہ تنہائی، یہ مصیبت، یہ اذیت کے ہی تو لمحات ہیں جب ایمان اور درجات کی بلندی کی سیڑھیاں انسان کے آگے کھول دی جاتی ہیں۔
چاہے تو صبر کر کے ان پر چڑھ جائے، چاہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہی کھڑا رہے، چاہے تو ان لمحات میں رب سے راضی رہ کر رب کو راضی کر لے، چاہے تو شکوہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر لے۔ سارے فیصلے ہی مالک کے ہیں، ہم غلاموں کی کیا مجال کہ مالک کے فیصلوں پر اعتراض کریں۔ یہ دنیا آپ کی خاموشی قبول نہیں کرتی، یہ دنیا آپ کے آنسو، آپ کا درد نہیں سمجھتی، یہ دنیا آپ کے اندر کی کڑھن نہیں جان سکتی۔ بس وہ رب العزت ہی ہے جو اس نمی کو جان لیتا ہے، جو بہت خاموشی سے آپ کی پلکوں کو بھگو جاتی ہے۔ ان بھیگی پلکوں کو کوئی نہیں دیکھ پاتا سوائے اس رب کریم کے۔ بے شک اللہ ہی محبت ہے، اور بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے بھی۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رکھو۔ اللہ کبھی بھی کسی کو دربدر نہیں ہونے دیتا۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اللہ کی جانب سے، مدد کا وقت یقیناً بہت ہی قریب ہے۔ تو جب حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں، مشکلات سلجھائی نہ جا سکی ہوں، حالات میں بہتری نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کی بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود بھی ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب کو وحدہ الہ ماننے کی جرأت کی تھی، جانتے ہوئے بھی کہ اب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھر دیکھنا کہ اللہ تمہاری کیسے مدد کرتا ہے، کیونکہ یہ تو یقین کی آزمائش تھی۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور اپنے راستے کے لیے چنا۔